اچھا جی، تو آج ہم ڈرامہ پرورش کی کیس نمبر 32 پر بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اور یہ تحریر جو ہے یہ خاندان، مالی مشکلات اور خاص طور پر نسلوں کے درمیان جو سوچ کا فرق ہے نا، جی ہاں۔ اور جذباتی اتار چڑھاؤ، ان سب پہلوؤں کو دیکھتی ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ اس تجزیے کی روشنی میں قسط کو سمجھا جائے۔ یقیناً، اور یہ قسط ویسے بھی کافی پڑھتے رکھتی ہے۔ دیکھتے ہیں تجزیہ ہمیں کہاں لے کر جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جہانگیر کا کردار۔ تجزیہ کہتا ہے کہ اس کا جو بزنس میں نقصان ہوا وہ کہانی کا ایک اہم موڑ ہے۔ جی۔ لیکن کیا یہ صرف پیسوں کا نقصان ہے؟ جس طرح وہ گاڑی بیچ رہا ہے، والد ساتھ کھڑے ہیں مگر خاموش ہیں، وہ منظر وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، تجزیہ اسی خاموشی کو یوں سمجھیں کہ باپ کی ایک بے بسی کے طور پر دیکھتا ہے۔ وہ بے بسی جو اکثر ظاہر نہیں ہوتی۔ صحیح ہے۔ اور دوسری طرف جیسے ہی بیوی فوراً اپنے زیورات لے آتی ہے۔ ہاں، وہ بھی ایک اہم نقطہ تھا۔ بالکل، وہ ایک طرح کی غیر مشروط قربانی ہے جو اکثر خاندانوں میں خواتین کے حصے میں آتی ہے۔ تجزیہ اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ اچھا، اور پھر جہانگیر کی اس مالی پریشانی کے ساتھ ساتھ ایک اور جو کشمکش چل رہی ہے وہ مایا اور ولی کے تعلق والی۔ جی جی۔ وہاں تو نسلوں کا فرق یا ٹکراؤ بالکل واضح ہے۔ بالکل۔ مجھے وہ بات بڑی اہم لگی تجزیے میں، جہاں جہانگیر کا وہ مکالمہ ہے کہ میرا اصل دکھ پیسہ نہیں، بیٹی کی دوری ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ تجزیہ نگار نے تو اسے قسط کا آپ کہہ لیں جذباتی مرکز قرار دیا ہے۔ اچھا۔ جی، اس سے یہ بات سامنے آتی ہے نا کہ والدین کے لیے پیسوں کی تنگی سے زیادہ تکلیف دہ بعض اوقات بچوں کا رویہ ہوتا ہے، ان سے بڑھتا ہوا فاصلہ۔ یہ تو ہے، ایک یونیورسل سی بات ہے۔ جی، جسے ڈرامے نے کافی اچھے طریقے سے دکھایا ہے۔ پھر آتے ہیں سامی کی طرف۔ وہ گیمنگ میں کیریئر بنانا چاہتا ہے، یہ بھی نئی نسل کی ایک بالکل مختلف خواہش ہے۔ بالکل نئی ترجیح۔ ماں تو پریشان ہے، وہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن جس طرح اس کی بہن آنیا اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے، تجزیہ اسے مثبت انداز میں دیکھتا ہے۔ ہاں، یہ دلچسپ پہلو ہے۔ تجزیے کے مطابق یہ دکھاتا ہے کہ کیسے ایک ہی نسل کے لوگ بہن بھائی ایک دوسرے کے غیر روایتی خوابوں کو سمجھ رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں۔ جی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اصل میں تجزیہ آنیا کے کردار کو پرانی اور نئی سوچ کے بیچ ایک پل جیسا سمجھتا ہے جو شاید کوئی درمیانی راہ دکھا سکے۔ اچھا، ایک برج کا کام کر رہا ہے۔ بالکل۔ تو یہ صرف ایک لڑکے کا شوق نہیں بلکہ معاشرے میں جو کیریئر کے تصورات بدل رہے ہیں اس کی علامت ہے۔ اور آخر میں ولی کا کردار، تجزیہ اس بات کو کافی سراہتا ہے کہ وہ اپنے خاندان سے ہٹ کر خود آگے بڑھ کر مایا کی والدہ سے معافی مانگتا ہے۔ جی ہاں، یہ اخلاقی طور پر ایک آپ کہہ لیں بہت اہم نقطہ ہے، طرح پیش کیا گیا ہے۔ اچھا، فنی پہلوؤں پر بھی کچھ بات ہوئی ہے تجزیے میں، اداکاری، اسکرپٹ وغیرہ؟ جی ہوئی ہے۔ جہانگیر کے کردار کی جو جذباتی ادائیگی ہے، خاص کر وہ بیٹی والے مکالمے میں، اسے سراہا گیا ہے۔ ٹھیک۔ البتہ یہ بھی کہا گیا کہ کچھ مکالمے تھوڑے سے روایتی تھے، شاید پریڈکٹیبل، لیکن اداکاروں نے اپنے جذبات سے انہیں مؤثر بنا دیا۔ اور موسیقی پر بھی بات ہے۔ مجموعی طور پر تو ٹھیک کہا گیا، لیکن ایک جگہ نشاندہی کی گئی کہ جو کلائمیکس سین تھا وہاں اگر موسیقی زیادہ ڈرامٹک ہوتی تو شاید اثر زیادہ گہرا ہوتا۔ اچھا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اہم ہوتی ہیں۔ جی بالکل، مجموعی تاثر میں فرق ڈالتی ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ قسط اور یہ تجزیہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صرف کہانی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ آج کل کے خاندانوں کو جو مسائل درپیش ہیں، معاشی دباؤ ہے، نسلوں کا ٹکراؤ ہے، بچوں کے خواب بدل رہے ہیں، رشتے الجھے رہے ہیں، ہاں ان سب کی عکاسی ہے۔ بالکل۔ جہانگیر کا وہ جذباتی سفر، مایا کی سچویشن، سامی کی خواہشیں اور پھر ولی کا وہ قدم، یہ سب کردار جیسا کہ تجزیہ بتاتا ہے ہمیں اپنے ارد گرد کے حالات اور رشتوں پر شاید ایک نئے زاویے سے غور کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اور یہ سوچنے پر بھی کہ ایسے حالات میں ہم خود کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ اور یہیں سے وہ ایک دلچسپ سوال بھی نکلتا ہے جس کی طرف تجزیہ اشارہ کرتا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، ایک طرف تو ولی ہے جو اپنے خاندان سے الگ اپنی ضمیر کی آواز پر انفرادی ذمہ داری دکھا رہا ہے، جی، لیکن دوسری طرف باقی کردار کہیں نہ کہیں خاندانی دباؤ یا توقعات میں جکڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ جو کشمکش ہے، انفرادی انتخاب کی آزادی
اور خاندان کے اثرات کے بیچ یہ ہمیں کیا سوچنے پر مجبور کرتی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو قسط چھوڑ جاتی ہے۔